یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارا یہ سمر کیمپ جو اب کی خاص طور سے ایک خاص موضوع کے تحت رکھا گیا ہے۔ کل کی گفتگو ہوئی تھی کہ زیادہ کل کا پڑھایا گیا تھا کون سے لوگ حرام مؤبد ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور آخر میں بتایا گیا تھا کہ اچھی عورتوں کی صفات کیا، شادی کرنا ہے تو کیا کرنا، انسان خوب سے خوب تر کی تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، البتہ یہ دونوں طرف سے ہے، ہر شخص کو ایک اچھی عورت چاہیے اور ہر عورت کو ایک اچھا مرد چاہیے۔ قرآن مجید آپ سورہ نور پڑھیے، الطیبات للطیبون، ٹھیک، وہاں کا کہا گیا ہے جو پاک و پاکیزہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ پاک پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور جو پاک پاکیزہ مرد ہیں وہ پاک و پاکیزہ عورتوں کے، الخبیثات للخبیثون، اور جو خبیث عورتیں ہیں کس کے لیے ہیں، خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث مرد ہیں وہ کس کے لیے ہیں۔ اسی گفتگو وہاں کے اوپر ہم نے تفسیر سورہ نور میں تفصیل سے بیان کی کہ آج ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ طیبات اور خبیثات اور طیبون اور خبیثون یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معیارات کیا ہو گئے، ہمارے معیارات غیر اسلامی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسلام میں دیکھیے طیبات کون ہیں اور طیبون کون ہیں، خبیثات کون ہیں اور خبیثون کون ہیں۔ بہت موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طیبات بچی، پاک و پاکیزہ بچی ایک خبیث شخص کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے، کیا سمجھے آپ، جو اس کے لیے بہت ہی مشکل کا۔ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھنے والی بچی آ کے روئے، اس کے آنسو نہیں ٹک رہے ہیں، کیا ہوا، شادی ہو گئی، سمجھے آپ، پتہ نہیں تھا، اور وہ لوگ کیا نکلے، وہ لوگ اخباری نکلے، سمجھے آپ۔ نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں، توضیح مثال کو ہمارے سامنے آ کے آگ لگایا، آیت اللہ شیطانی کتاب کو آگ لگایا ہمارے سامنے، بیت مرزا کبریٰ کہو، ایک بچی جو مدرسے میں پڑھی ہوئی ہو، سمجھا، جس نے تعلیم حاصل کر رکھی ہوئی دین کی، اگر اس کے ساتھ ایسا واقع، وہ کس طرح جیے بیچاری۔ تو طیبات کس کے ہاتھ میں پڑ گئی، خبیثون کے ہاتھ میں پڑ گئی۔ مسائل یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچی کی تربیت طیبات میں کریں، اور پھر بچہ کیسے ڈھونڈیں، طیبون تلاش کریں۔ ہم نے کیا دیکھا، پیسہ بہت ہے، باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، سمجھا، اچھا بچہ کما رہا ہے فرسٹ کلاس سے، ہم سمجھے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کر دیا، ہم نے شادی کر دیا۔ یہ دیکھا نہیں کہ وہ طیبون میں سے ہے کہ خبیثون میں سے ہے، ٹھیک۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو طیبات کو کیا چاہیے، طیبون چاہیے، لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک اچھی عورتوں کی صفات کیا۔ انشاءاللہ آج کے درس اس کو مکمل کریں گے۔ کل کا جو پورا نہیں ہو پایا تھا چیپٹر، سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی تھی، جس کی اولاد زیادہ ہو، بچے زیادہ ہو، وہ عورت کیا ہے، وہ عورت بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ بچے پیدا کرنا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہوں گے، اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے، تربیت اچھی کیسے سکیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور کئی ہوں گے تو آپ کے کام آئیں گے۔ وہ شوہر کی خیر خواہ ہو، پاک دامن ہو، اپنے رشتہ داروں میں عزت رکھتی ہو، وہ لڑکی جو اپنے خاندان میں، آپ تصور کر لیجیے، میں دیکھیے یہ بالکل نیچرل ہے کہ جو بچی مدرسے سے لگی ہوئی ہے، حجاب کرتی ہے، نماز کی پابند ہے، دیندار ہے، وہ قہری طور پر اپنے خاندان میں اس کی ذرا سی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مدرسے ہم نے کھول رکھے ہیں اسی رکھے، ایک بچی اسکول میں جا رہی ہے، کالج پڑھ رہی ہے، اچھا پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے تو اس کی اہمیت میں اپنے آپ اضافہ، مگر یہ کہ خاندان والے ایسے بے دین ہو کہ ان کو دیندار نہیں پسند ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عام طور سے جو لوگ نے، ابھی اس دن کیا ہے، ایک ویڈیو آئی تھی، وہ ایک فلم ایکٹر شاہ رخ خان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، لڑکیاں آ رہی ہیں، ان سے کیا کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے۔ ایک بچی کیسے آئی، حجاب میں آئی، اسے دور سے سلام علیکم کر لیا۔ فرق ہے، حجاب، یقین مانیے حجاب سے لوگ ڈرتے ہیں، حجاب سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ خمینی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دشمن کے لیے حجاب کیا ہے، حجاب دشمن کے لیے موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کیا چاہتا ہے، وہ فحشا چاہتا ہے، وہ برائی چاہتا ہے۔ حجاب کیا کرتا ہے، حجاب اس کو روکتا ہے۔ لہذا جو لڑکیاں محجبہ ہیں، دیندار ہیں، ان کی خاندان میں، ملنے جلنے والوں میں ایک عزت بنی ہوئی ہے۔ غیروں سے حیا کرتی ہو،
شوہر کی بات مانتی ہو اور شوہر کو خلوت سے منع نہ کرتی ہو، شوہر کا دکھ درد بانٹتی ہو۔ یہ 10 صفات پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں۔ دکھ درد بانٹنے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے پیغمبر اسلام، میرے پاس سنا آپ کو اتنی پیاری روایت، ایک شخص آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس اور آ کے فرماتا ہے یا رسول اللہ میری زوجہ ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، خدا حافظی کرتی ہے، اور جب میں کہیں سے واپس آتا ہوں تو دروازہ کھول کے میرا خوش خلقی سے اچھی طریقے سے میرا استقبال کرتی ہے، اور جب میں سنیے آواز، اور جب میں مغموم ہوتا ہوں، میں رنجیدہ ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے کہ یہ تمہارا رنج و غم کاہے کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے کہ آخرت کے لیے ہے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ فرمایا یہ تمہارا غم، رنج و غم دنیا کے لیے ہے کہ آخرت کے لیے؟ اگر تمہارا رنج و غم دنیا کے لیے ہے تو اللہ تم سے تمہارے غم کو دور کرے اور تمہارے مسائل کو حل فرمائے، اور اگر تمہارا غم آخرت کے لیے ہے تو اللہ تمہارے اس غم میں اضافہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے رسول اللہ کا اسٹیٹمنٹ۔ رسول نے فرمایا کہ اسی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سنیے غور سے، اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی یعنی کار الہی کرتے ہیں، خدائی کام کرتے ہیں، اور یہ عورت ان اللہ کے کارندوں میں سے ایک کارندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھا؟ بہت سے عورتیں ہیں اپنے شوہر کو غمزدہ دیکھتی ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سمجھا؟ ان کو خوشی ہوتا ہے غم ہو نہیں۔ آپ شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریک حیات یعنی زندگی کے شریک، دکھ میں برابر کے شریک اور خوشی میں برابر کے شریک۔ اور یہ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ دونوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے۔ میں نے کیا بتایا ہمارے پاس شاید اسی کلاس میں کیا بتائی تھی کہ کسی بھی بات انشاءاللہ اس تفصیل سے آئے گی، کسی بھی فیملی کے استحکام کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کوئی فیملی اگر مضبوط ہونا چاہتی ہے، اچھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے صرف ایک چیز ضرورت ہے، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ بنگلہ، نہ گاڑی، گھر، کچھ نہیں۔ کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ کسی بھی فیملی کے استحکام کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ محبت کی ضرورت ہے۔ محبت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ یاد ہے؟ محبت قربانی سے آئے گی۔ ہاں، محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت قربانی سے آئے گی۔ زوجہ بھی قربانی دے اور شوہر بھی قربانی دے۔ ایک چیز شوہر کو پسند، ہم کو پسند نہیں ہے تو کیا کرنا؟ ہنگامہ کرنا اس کے اوپر؟ نہیں۔ ایک چیز بیوی کو پسند ہے، شوہر کو پسند نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی، عام طور سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پسندیں نہیں ملتی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے؟ مثلا میں بتاؤں آپ کو، شوہر چاہتا ہے کہ لائٹ بجھا کے سونا، بیوی چاہتی ہے لائٹ جلا کے سونا، کیا کرنا؟ جلانا بجھانا، کیا کرنا؟ اب قربانی دینا، یا شوہر قربانی دینا کہ لائٹ جلا کے سوئے، یا بیوی قربانی دے کہ لائٹ بجھا کے سوئے؟ ہاں، چھوٹا بلب لگانا نہیں، بعض کو تو چھوٹا بلب گوارا نہیں ہے بھائی، ہاں ان دلانا، کیا کہنا؟ قربانی دینا، یہاں کہتے ہیں قربانی۔ میں ایک مثال دی، میں نے بہت چیزیں ہیں، کیا کرنا ہے اس میں؟ قربانی دینا۔ اور جب قربانی ہوتی ہے تو اپنے آپ محبت آ جاتی ہے۔ قربانی کہاں سے آئے گی؟ قربانی ہم کہاں سیکھیں گے؟ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے سیکھیں گے قربانی کس طرح دی جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ اچھی عورتوں کی صفات ہمارے اندر، اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم ایسے صفات کے مالک ہوں کہ جس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک اچھی عورت کہتا ہے۔ خوب، یہاں کے اوپر اور بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں اور اچھی عورتوں کے صفات جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک عورت کے لیے دیندار ہونا ہے۔ بہت سی عورتیں دیندار نہیں ہیں۔ اب اس کی تفصیل بہت ہے، کون سی عورت دیندار نہیں ہے؟ سمجھا؟ وہ عورت دیندار نہیں ہے جس کو حلال و حرام کی رعایت نہیں ہے، وہ عورت دیندار نہیں جس کو نجس پاک کی تمیز نہیں ہے، وہ عورت دیندار نہیں جس کو اس کی پرواہ نہیں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بعض اوقات لوگ ڈھونڈتے ہیں لڑکی کے لیے کیا؟ لڑکا چاہیے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچے جہاں لڑکا کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، گورنمنٹ جاب ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ اوپر کی بھی آمدنی ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی بھی آمدنی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے رشتہ
کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی اوپر کی آمدنی والا ہو تو کیا ہے وہ حرام کھانے والا. ہمیں ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ابھی انشاءاللہ شاید گفتگو آگے آئے. میں بتاؤں آپ کو روایت یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آپ معلوم کیجئے کہ جس لڑکے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکا اہل مسجد ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نور اللہ کے بازو میں رہتے ہیں لیکن مسجد سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. مسجد اللہ کے بازو رہتے ہیں مسجد سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. عبادت خانہ کے بازو میں رہتے ہیں مسجد سے ملاقات. روایت کہتی ہے کہ ایسے شخص کو بیٹی نہ دیجیے جو مسجد نہیں جاتا ہے. بھئی کسی کو ٹائم نہیں ہے, مثلا آدمی صبح تو گھر میں رہتا ہی ہے, فجر پڑھ سکتا ہے مسجد میں, شام کو آفس سے آ گیا مغرب سے پڑھ سکتا ہے مسجد میں. تو ہم کیا کرنا, ہمیں سب سے پہلے دین دیکھنا, لڑکی دیندار اور لڑکا. جب الطیبون للطیبات ہوتا ہے تو فیملی اچھی ہوتی ہے. ہمارے پاس مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم طیبات کو خبیثون کے حوالے کر دیتے ہیں, بیچارے بچیاں ہماری پریشان ہو جاتے ہیں. یا بعض اوقات طیبون کے ہاتھوں کون لگ جاتی ہے, خبیثات لگ جاتی ہیں, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سسٹم قرآن نے اس کو کہا ہے. سورہ نور کی آیت ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ طیبات طیبون کے لیے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے, دینداری ہے. چنانچہ اسی لیے آپ ہمارا مشن, آج 18 سال تقریباً ہو گئے, ہمارا مشن یہ کہ بچیوں کو دیندار بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ کتنا اچھا ہے کہ جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو دین آپ کے گھر تک پہنچتا ہے, لیکن جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو دین آپ کے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. چنانچہ اور یہ بات, اب یہاں سے بات دوسری نکل جائے گی, یہ حقیقت عمری ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ رکھا ہے, عورتوں کو دین سے آشنا نہیں کراتے ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیے عورتیں سمجھتی ہیں کہ نبی کتنے 1,24,000, سارے کیا ہیں, سارے مرد ہیں. ٹھیک, رسول کتنے 313, سارے مرد ہیں. بڑے رسول 5, وہ بھی مرد ہیں. ائمہ کتنے 12, وہ بھی کیا ہیں, مرد ہیں. مراجع کتنے, وہ بھی کیا ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے. اسی لیے کیا کیا, عورتوں نے اپنی کتاب بنا لی. کون سی کتاب, عورتوں کی لال کتاب. ہماری ایک بڑی پرابلم یہ ہے اور بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو, یاد رکھیے کسی بھی سماج میں جو ریشیو ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو, کم سے کم 50% ہے. 50% مرد 50% عورتیں. ٹھیک ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر تو یہ کیا ہے, یہ ریشیو عورتوں کا بڑھ جاتا ہے, 40-50 ہے, 40-60 ہے. تو جو 50% عورتوں کی جنریشن ہے, تو ہم نے کیا کیا عورتوں کے لیے, اتنے سارے مولوی, بڑے بڑے علماء آتے ہیں, حیدرآباد میں آتے ہیں نا, کہاں سے آتے ہیں, پاکستان سے آتے ہیں, لکھنؤ سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. اذا خانہ ذرا مجلس پڑھیں گے, 2 گھنٹے کی تقریر کریں گے اور مجلس پڑھ کے چلے جائیں گے. کون, آج میں جب جاتا ہوں, آپ یقین مانیے, ہمارے پاس جب کیمپ ہوتا ہے, لیڈیز کو جب کلاسیں ہوتی ہیں, تو واقعی عورتیں کہتے ہیں مولانا ہماری زندگی گزر گئی, ہم کو کسی مولوی سے اپنا ایک مسئلہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا. اب مدرسے کھلے ہیں اور کچھ لڑکیاں مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور وہ کیا کرتی ہیں, لوگوں کو دین بتا رہی ہیں. ابھی کتنی ہیں. ابھی آپ کے حیدرآباد میں دیکھیے, اگر آپ جنریشن کیا کہتے ہیں, جنگننا کیجئے, ان کی کاؤنٹنگ کیجئے. ٹھیک ہے, تو اگر ہماری آبادی یہاں کے حیدرآباد کی اگر 2 لاکھ مان لی جائے, 2 لاکھ شیعہ ہیں مثلا, کتنی عورتیں ہوں گی, 1 لاکھ عورتیں ہیں. 1 لاکھ عورتیں ہیں نا کم سے کم. خوب, ان 1 لاکھ عورتوں میں کتنی عالمات ہیں, 1 لاکھ میں شاید انگلی پہ گننے بھر بھی نہیں ہیں. کیسے دن پہنچے گا. یہ جو مدرسے کھولے گئے ہیں بچیوں کی تعلیم کے لیے, لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ ان بچیوں کو دین کی تعلیم ہونی چاہیے, حلال و حرام, نجس پاک, یہ سب چیزیں ان کو معلوم ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں مدرسے میں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کیا پڑھایا گیا یہاں کے اوپر, قرآن سے آج نہیں. لہٰذا ہم نے کیا کیا, ہم نے اس 50% عورتوں کے معاملے کو آزاد کر دیا, چھوڑ دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کتنے مسائل, بیسک مسائل ہیں جو ہماری خواتین کو نہیں معلوم ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی جسٹ رمضان سے پہلے کیمپ تک دلی کے اندر عورتوں کی کلاس ہو رہی تھی. آپ تعجب کریں گے, کلاس ہو رہی تھی, کلاس ہوئی, وہاں پہ بات آئی, میں نے کہا کہ ایک عورت جس کے ہاتھ ڈلیوری ہوئی ہے اس کو 11ویں دن مصلی پر ہونا چاہیے.
شریعت حکم یہ ہے، جبکہ ہمارے 40 دن کیا کرتے ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھنا ہو. ہم نے کہا شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو 11ویں دن مصلی پر نماز پڑھنا چاہیے. آپ یقین ہو جائے ہاں ایسا بھی ہے، ان کے بچے جوان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں تک بات کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ کوئی ان مسائل کو بیان کرنے والا نہیں. 50% خواتین کا کہ ہم نے آزاد چھوڑ دیا. دین ان تک پہنچنا چاہیے، ان تک دین پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری عورتوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. مجلسیں ہوتی ہیں، مجلسیں وہی رسمی ہیں، اس میں احکام بیان کو تو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں کہ مجلس پڑھنے فضائل پڑھیے، احکام نہ بیان کیجیے. لیکن دین پہنچنا، عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل اور دین کے مسائل، شریعت کے مسائل ہوتے ہوئے نہیں پہنچنا چاہیے. بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ ابھی آپ کے ہمارے پاس ہمارے شہر میں بہت سی بچیاں ہیں جن کو نہیں پتہ کہ محرم کون ہے نامحرم کون ہے. جب تک پتہ نہیں کہ محرم کون نامحرم کون ہے انسان حجاب کیسے کرے گا؟ حتیٰ کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کو کیا کہتے ہیں، بنڈی سے جا کے کیا کہتے ہیں، گچم نہیں کھا سکتے وہ لوگ، نہیں معلوم، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کسی نے. لہذا دینداری کے لیے ایک عورت کی دینداری، البتہ دیندار کو ہونا چاہیے، بات نہیں کرو پلیز، دینداری سب سے اہم ہے، لیکن ایک بچی کی دینداری یہ بہت اہم ہے. آج ہماری بچی دیندار ہوگی. میں اس بات کے لیے پچھلے تو میں نے کہا کہ جب ہماری گودیں فاطمی ہوں گی تو سماج کیسا ہوگا؟ سماج حسنی اور حسینی ہوگا. پہلے گودوں کو فاطمی کرنا. یہ فاطمی گودیں کہاں سے آئیں گی؟ کتنی اچھی بات ہے. ہر شخص کو ایک اچھی بہو چاہیے. کہاں سے آئے گی؟ کون سی فیکٹریز میں ایک اچھی بہو تیار ہوتی ہے؟ ہر شخص کو ایک اچھی بہو چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اچھی بچیاں تربیت کرنا ہے. کیا ہو گیا؟ ہاں بہوا چاہیے، اچھی بہو. تو اچھی تربیت، جب تک آپ اچھی تربیت نہیں کریں گے تب تک اچھی بہو آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، لہذا ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچی کیا کرے، اپنی بچی کی اچھی تربیت کرے تاکہ ایک اچھی بہو سامنے آئے اور اگلی جنریشن کیا ہو اس سے اپنی تھوڑی بات نہ کرے. ٹھیک ہے نا، اچھی بہو. لہذا ہمیں اچھی بچی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک پورا چیپٹر ہے ہمارے پاس تربیت اولاد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ہم نے اسی کتاب اسلامی زندگی میں شادی کے بعد اولاد کا چیپٹر کھولا ہے کہ اولاد کا سسٹم کیا ہے. لہذا سب کی ذمہ داری کیا کرنا. آپ روایت سنیں گے، پیغمبر نے سے پوچھا یا رسول اللہ بچے کی تربیت کب سے کی جائے؟ بچے کی تربیت کہاں؟ پیغمبر نے فرمایا بچے کی تربیت ماں کے شکم میں کی جائے. پلیز آپ بات نہ کیجیے، کلاس ہو رہی ہے، بات نہ کریے گا. بچے کی تربیت ماں کے شکم میں کی جائے. جو میں کہہ رہا ہوں سنیے، بعد میں بات کر لیجیے گا. بچے کی تربیت ماں کے شکم میں. یا رسول اللہ ماں کے شکم میں بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ فرمایا اپنی عورتوں کو حلال کھلاؤ تاکہ یہ بچہ جو پیدا ہو یہ کیا ہو، حلال غذا سے پلے بڑھے. یہاں سے تربیت ہوگی. ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس میں بچہ جب 9 سال کا ہوگا، 7 سال کا ہوگا، 6 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا تو کیا کریں، اسکول ڈالیں گے ہم. نہیں، تربیت اولاد کا مسئلہ اچھے ہمارے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ہمارے بچی کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. مجھے غم یہی ہے شاہدہ خانم کے سامنے ایک اور لڑکی، ایک جوان لڑکی آ کر رو رہی ہے، خان میں بچے سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بنا جی نہیں سکتی ہوں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے. یہاں مجھے درد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں، اہل بیت کثرت سے بیان ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک شیعہ بچی، غدیر کی بچی جا کے سقیفہ کے بچے سے محبت کرے؟ کیا وجہ ہے؟ کہاں غدیر اور کہاں سقیفہ؟ کیوں ہوتا ہے کہ ایک غدیر کی بچی کیا کرے، جا کے سقیفہ کے بچے سے محبت کرے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تربیتیں کیا ہونے چاہیے بچیوں کی؟ دینداری کی تربیت ہونی چاہیے. بچیوں کو دین بتانا، ان کو سمجھانا، ان کو حلال و حرام، نجیس پاک، حجاب، محرم نامحرم، حیا، ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے بتانا چاہیے. اگلی صفت بتایا کہ کم توقع ہونا، جس کی آج ہمارے پاس کیا ہے، توقعات، امیدیں بہت ہوتی ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ ہر بچی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شادی ایسی جگہ ہو جہاں کے نوکر چاکر لگے ہوں، باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہو، بڑا بنگلہ ہو، ایک فارم ہاؤس ہو، ویکینڈ پہ ہم گھومنے کے لیے جائیں، سمجھے آپ، کھانا باہر سے آئے، نوکر بنائیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے.
سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہم تربیت فاطمی کریں کہ اگر گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہیں دین کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بے دینی کے ساتھ اگر پیسے اڑل رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے، ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اگر بچوں کی یہ تربیت کریں گے کہ اگر تمہارے پاس دین ہے نا تو ایک ٹائم کا فاقہ بھی گوارا ہے۔ الحمدللہ اب کسی کا فاقہ نہیں ہوتا ہے، جو غریب سے غریب انسان وہ بھی کیا ہے سکھا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ مثال دے رہے کہ اگر دین ہمارے پاس ہے نا ایک ٹائم فاقہ بھی ہے تو نو پرابلم نہیں۔ جناب فاطمہ کے یہاں فاقے ہوتے تھے، روایت کے جملے یہ ہیں کہ رسول اللہ جناب فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا کہ حسن حسین کانپ رہے ہیں۔ کیسے؟ مثال دی جیسے کبوتر کے بچے کہاں، دیکھا کبوتر بچے دیکھا کبھی آپ نے چھوٹے بچے؟ کہتے ہیں کبوتر کے بچے کی طرح حسن حسین کانپ رہے ہیں۔ کہا 2 دن سے کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ نے جناب مولا علی کو یہ کہا کہ نہیں چھوڑے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کہ شوہر کی حیثیت کیا ہے۔ اسی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ شوہر محنت کر رہا ہے، لیکن میں بتاؤں آپ کو یہ الگ پورا چیپٹر ہے یہ کہ بہت سے ہمارے مردوے اس قدر ناکارہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں جاب کریں ہم خالی بیٹھ کے کھائیں۔ یہ برے آئے گا، برے مردوں میں ایسے لوگ برے مرد ہیں کہ جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، خالی بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن جب آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اگر بھائی سب کی قسمت میں پیسے بہت نہیں، دولت بہت نہیں ہوتی ہے، اگر اس کی قسمت میں محنت کر رہا ہے، پیسے کم ہے تو اسی پر راضی رہنا ہمارے شوہر کی آمدنی ہے، ہم کو اسی میں کیا کرنا ہے ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک۔ منگتے نہیں پھرنا اور شوہر کو تانے نہیں دینا، یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو توقعات کم، امیدیں کم ہونا، یاد رکھیے جس کے بھی توقعات زیادہ ہوں گے وہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہے گا، ٹھیک۔ کبھی بھی آپ اپنے اوپر کو نہیں دیکھو، ارے وہ ہماری دوست فرینڈ ہے اس کے ہاں ڈبل ڈور کی فریج آئی ہے، سمجھے آپ، فل آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، سمجھے آپ، اور گھر میں 2 اے سی لگے ہوئے ہیں، اور اس نے ابھی یہ ہے کیا کہتے ہیں کار خریدی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے گھر میں کوئی کولر بھی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سمجھے آپ کہ جن کے یہاں 2 ٹائم کھانے کو نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا اپنا گھر نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے۔ تو آپ جب انسان ہمیشہ اپنے اوپر کو دیکھے گا تو پریشان رہے گا، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں کہاں سے آئے، لیکن جب نیچے دیکھے گا تو اللہ کا شکر کرے گا کہ پالنے والے تو نے مجھے دیا ہے، ہم سے کمتر لوگ بھی موجود ہیں۔ لہذا ہمیشہ اس بات کی لڑکیوں کو خاص طور سے درس دینا چاہیے کہ اپنی توقعات کو زیادہ، امیدیں زیادہ رکھو گے تو پریشان ہوگے۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت، وہ امیری ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی امیری نہیں آ سکتی۔ لہذا جو ملا ہے، دیکھو بعض اوقات میں اکثر اس کو مثال دیا ہے کہ ایک شخص اس کی مثلا 3 بچیاں ہیں، تینوں کو شادی ہوتی ہے، بھائی ہر والدین چاہتے ہیں کہ اپنی بچی کی شادی اچھی کریں۔ ایک کی شادی کری، سمجھے آپ، شوہر کہاں رہتا ہے؟ دبئی میں کما رہا ہے، دبئی گیا، 1 مہینے بعد آئے، بیوی کو بھی لے گیا۔ اب آپ دبئی میں کیا کرتے ہیں مسئلہ ویل سیٹل ہے، فرسٹ کلاس۔ ایک بہن کی شادی ہوئی، سمجھے آپ، وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ ایک کی ہوئی وہیں رخ بتا میں رہ رہی، کیا سمجھے آپ، شوہر مہینے کے 20,000 کما رہا ہے، سمجھے آپ، اور کرایہ مکان میں 10,000 کرایہ نکل جاتا ہے، 10,000 میں ایڈجسٹمنٹ کرنا، اب کیا کرنا ہے اس کو؟ ہاں ایسا ہے، ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہی دولت مل جائے، سب کو ہی اچھا مل جائے، کیا سمجھے آپ، اس چمن میں گل بوٹے خون سے بھی نہاتے ہیں، سب کو ہی گلابوں کی قسمتیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر بار آپ یہاں سے آپ شروع کرو، ہمارے والدین نے اچھا دیکھ کے کیا ہے، کیا کہ ہمارے والدین نے اچھا دیکھ کیا ہے، کوئی بات، ہر والدین چاہتے بچی ہماری کیا رہے، ہمیشہ خوش رہے، خوب والدین اچھا دیکھ کیا ہے، اب یہ ہماری قسمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات جب ایک عورت صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے جبران کرتا ہے، اس نے کم مائگی میں صبر کیا، سمجھے آپ۔ بعض میں بتاؤں آپ کو، میرے پاس کیسا ہے، بعض اور لڑکیوں کو شکایت ہے کہ ان کے یہاں ہفتے میں 2 دن گوشت نہیں آتا ہے، روز سبزی بھاجی سبزی کھاؤ، کیا ہم جانور کہ بیل بکری ہیں کیا ہم لوگ، ہاں ہم کو بعض لڑکیوں کو شکایت ہے کہ ہم کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔
یہ کوئی شکایت نہیں ہے. کیا سمجھا؟ کیا وہ لوگ جو سبزی کھاتے دال کھاتے وہ زندہ نہیں ہوتے؟ کیا گوشت کھانا واجب ہے؟ ہاں. بعض کو شکایت یہ کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کیا کہتے ہیں گائے کا گوشت آتا ہے، کبھی بکرے کا گوشت نہیں آتا. غریب آدمی نہیں آتا بکرے کا گوشت. یہ شکایتیں اصل میں غیر معقول ہیں. یہ شکایتیں، ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں وہ زبردستی ایسا کرے تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر روایتیں سنائیں گے بالخصوص جمعے کے دن کہ جمعے کے دن کیا کرنا چاہیے مردوں کے لیے حکم، لیکن یہ کرنا توقعات بھی رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ غلط بات ہے. جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایڈجسٹ کیا، کم مائگے میں ایڈجسٹ کیا. 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 20 سال 30 سال کیا ہوا؟ کم میں چلایا. آپ کے یہاں بچے ہوئے، بچے جوان ہوئے، اب بچے کہاں گئے؟ بچے آگے بڑھے. تو آپ نے جو 30 سال صبر کیا اس کا پھل کیا ہے؟ اب آپ کو مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا ہے، اب زمانے سے نکل گئی ایسی، ٹھیک. لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے کم میں گزارا کیا ہے تو آخرت میں آپ کو کم کا جواب دینا ہے. اگر آپ نے زیادہ میں گزارا کیا تو آخرت میں کیا ہے آپ کو زیادہ. مولا علی کی روایت سنیں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں دنیا ایک عجیب چیز ہے کہ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. دنیا میں اگر آپ حلال چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو قیامت میں حساب دینا ہے. حرام کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے؟ آپ کو اس کا ڈنڈے کھانے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. لہذا بہت سے لوگ ہیں جو زہد کیا ہے؟ زہد یہی ہے کہ انسان دنیا میں کیا کرے؟ دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ رہے. دنیا سے صرف اپنی ضرورت بھر استفادہ کرے، بقیہ لوگوں کو دے دے. تو ایک لڑکی کو دیندار ہونا بہت ضروری ہے. اے کاش ہمارے سماج کی ہر بچی دیندار ہو جائے. دیندار ہو گئی تو معاملے اپنے آپ حل ہو جائیں گے. شادی کے مسئلے، بچے کے مسئلے، شوہر کے مسئلے، تمام مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ اپنے آپ حل ہو جائیں گے. توقع کم ہونا، امیدیں رہنا، بد زبان نہیں ہوتی. ایک لڑکی کو زبان، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے. سب سے خطرناک چیز زبان ہے انسان کی. لقمان حکیم کیا تھے؟ کسی کے غلام تھے. آقا نے کہا کہ آج ہمارے مہمان آنے والے ہیں، جاؤ جانور کی سب سے اچھی چیز لا کے ہمارے مہمان کے سامنے آپ پکا کے کھلاؤ. وہ گئے، کیا کرے؟ زبان لے کے آئے، خوب اچھا مسالہ لگا کے اچھا بنایا، کھلایا اور مہمان خوش ہو گئے. پھر کچھ دن بعد کوئی آنے والا تھا، بولے جاؤ جا کے آج سب سے بری چیز لے کے آؤ. گئے، کیا لے کے آئے؟ زبان لے کے آئے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا سرکار یہ زبان ہی اگر اچھی ہے تو سب سے اچھی ہے، اب بری ہے تو. پیغمبر کے پاس شخص آیا، رسول اللہ کچھ نصیحت کیے. فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. جی رسول اللہ. کچھ اور نصیحت کیجیے. پھر فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. کہا اچھا یا رسول اللہ. اور نصیحت کیجیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. اچھا اگر کوئی اپنی زبان پر کنٹرول رکھ کے رہ گیا نا تو ضروری نہیں جو دل میں آئے منہ پہ کر دینا. بہت سی باتیں دل میں آتی ہیں، سمجھا آپ؟ یہ دل کیا ہے معلوم؟ یہ دل قبرستان ہے، آئٹم بم ہے. یہاں زبان پہ آ گئے تو ہنگامے ہو جائیں. کتنے جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ صرف بولنے پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں. بہت سے اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ عورت چیخی اپنے شوہر کے اوپر ہیں کہ میں تمہارے باپ کو سنبھالوں، تمہاری ماں کو سنبھالوں، تمہارے بچوں کو سنبھالوں، تمہارے گھر کو سنبھالوں، کیا سنبھالوں؟ بولا تم میری خالی زبان سنبھالو. اپنے خالی زبان سنبھالو سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا سمجھا؟ یہ بہت، لہذا بد زبانی بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں بعض لوگ، دیکھیں ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی. کہ ہم تو حق بولتے ہیں. نہیں، حق بولی صحیح ہے، حق بولنے کا طریقہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بات صحیح ہوتی ہے لیکن ایسے کہی جاتی ہے نا کہ تیر طرح لگتی ہے. کہنے کا انداز ہوتا ہے. یہ ہم کو اہل بیت سے قرآن صرف اسی پہ لیکچر دو نا. قرآن مجید میں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے اور اچھی بات کرنے کی بار بار تاکید کی گئی. حتیٰ کہ جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اذهب الی فرعون انه طغی، کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ. وہ طغیان نہیں کیا اس نے، لیکن کیا کرو اسے جب بات کرنا تو قولا لینا. فرعون سے بھی بات کرنا تو ذرا نرم لہجے میں بات کرنا، کڑک نہیں. بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ منہ کھولتی ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا بتائیں، ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ منہ کھولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، اور بعض کیا ہے منہ کھولتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. ہاں، لہذا
ایک بچی کی تربیت میں اس بات کو بار بار دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے فطرت۔ عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں بدلی جا سکتی، اور ہم اپنی بچیوں کی عادتیں صحیح کر سکتے ہیں۔ کس سے کیسے بات کرنا ہے؟ مجھے یاد ہے سن 2006 کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا ماہ رمضان میں، کلاس کے لیے گیا تھا۔ وہاں کے اوپر ایک بچی رہی، وہ شاید 10-12 سال کی رہی ہوگی، وہ اپنے شاید غالباً اہل سنت تھی۔ وہ ان کے گھر میں بچی وہ کام کرتی تھی، 12 سال کی بچی کام کرتی تھی۔ آپ یقین مانیے وہ اس طرح بات کرتی تھی کہ مجھے اس کی بات سے 12 سال کی بچی ہے، اتنے تہذیب اور اتنے ادب سے بات کرتی تھی، مجھے آج بھی اس کی باتیں یاد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو اس کی زبان بہت آگے لے جا سکتی ہے۔ اور یاد ہے آپ کو کہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ اکثر عورتیں کہاں جائیں گی؟ جہنم میں۔ کیوں جائیں گی؟ اپنی زبان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ایک بات کہتے ہیں، مولا کی روایت ہے کہ تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ملاقات ہوتی ہے نا، چہرہ دیکھتے ہی یاد آتے، یہ بات کہی تھی، سمجھے آپ؟ اور یہ سینکڑوں سال پرانا بہوؤں کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ کہ روز میسج کو معاف نہیں کریں گے۔ کس کو؟ اپنی ساس کو۔ ہیں جو بات انہوں نے کہی ہے نا، کلیجہ پار کیے ہوئے، قیامت میں ان کو معاف نہیں کریں۔ یہ پرانا اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چلتا رہے گا جب تک سسٹم ہمارا غلط رہے گا، تو تک یہ چلتا رہے گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہی لڑکی ہے گھر میں پڑی سو رہی ہے، ممی آ کے لات مارتی ہیں، بدتمیز کی اٹھتی نہیں، مٹی پر اٹھتی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں نہیں، وہ پھول دکھتا، لیکن اگر ساس ایک مرتبہ کہہ دے، اگر ساس کہہ دے کہ بڑی جانی میں دیکھو بس ہو رہی ہیں، ارے اس پار سے اس پار ہوتا ہے۔ تو باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ زبان کیا ہے؟ کبھی کسی بھی یہ تو لڑکی کی بات کی گئی ہے، جو کہ بات کسی بھی شخص کو بد زبان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کیا قرآن ہے واقعہ، قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کسی کو پیسہ دینا صدقہ ہے، کسی کو کپڑے دینا صدقہ ہے، کسی کو غلہ دینا صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قول معروف صدقہ، کسی سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لہذا ہر عورت کو، لیکن یہاں پہ بات یاد رکھیے، اچھی زبان ٹھیک ہے، لیکن کس سے؟ یہ مولانا بول رہے کہ زبان اچھی رکھو تو جا کے نامحرم سے اچھی باتیں کر، وہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ وہاں کیا ہے؟ وہاں شیطان اپنی شیطنت کرے گا۔ خوب، تو بد زبان نہیں ہونا چاہیے، مطیع و فرما بردار، شوہر کی مطیع و فرما بردار۔ رسول اللہ کے پاس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں پہ ظلم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میرے پپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مریض ہیں، میرا شوہر بول گیا گھر سے نکلنا نہیں، گھر میں رہنا، ہو گیا۔ پہلے زمانے جاتے تھے ٹور پہ، گئے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد آتے ہیں، گھر سے نکلنا نہیں، منع کر کے گیا ہے، میرے پپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا کروں؟ مدینے سے جانا نہیں، کیا رسول شوہر نے منع کیا ہے مدینے میں رہو، چلی گئی۔ پھر یا رسول اللہ میرے پپا سیریس ہے، میرے شوہر منع کر گیا، مدینے سے جانا نہیں، رسول نے کہا نہیں جا سکتے، جبکہ رسول کو ولایت حاصل ہے۔ غدیر میں رسول نے کیا فرمایا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا ہم تم سے تمہارے نفس پیدا حقدار نہیں ہیں؟ رسول کو ولایت حاصل ہے، لیکن پھر بھی رسول نے کہا شوہر منع کر گیا نہیں جانا۔ پھر آئی یا رسول اللہ جاکنی کا عالم ہے، دم نکلنے والا ہے پپا کے، میری خبر آئی ہے، رسول نے منع کیا، شوہر نے جا نہیں سکتے۔ پھر یا رسول اللہ پپا نکل گئے، کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، کہا شوہر منع کر گیا ہے۔ رسول چاہتے تو حق ولایت کے ذریعے سے اس کو اجازت دیتے کہ جاؤ پپا کے انتقال میں جاؤ، لیکن رسول ہی سمجھانا چاہتے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کا مطیع ہونا چاہیے، اگر وہ منع کر گیا ہے تو آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن بعض اوقات شوہر کیا کرتے ہیں؟ اس حق کا مس یوز کرتے ہیں۔ اسلام میں یوز کی اجازت ہے، مس یوز کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، اب تو گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلے لوگوں گھر میں شروع ٹی ویاں لوگ شوق میں خریدتے تھے، ٹی وی آئے گی تو وہ ایک صاحب آئے، مولانا گھر میں ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ان کو کیا بتانا ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے گھر میں کچن میں چاقو ہے؟ بولے ہاں چاقو ہے۔ ان کا چاقو رکھنا کیسا ہے؟ بولے چاقو رکھنا صحیح ہے، بھائی سبزی کاٹنا ہے، آلو کاٹنا ہے، ٹماٹر کاٹنا ہے، پیاز کاٹنا ہے، چاقو۔ میں کہا اسی چاقو کسی پیٹ مارنا غلط بات ہے،
میں نے کہا جس طرح گھر میں چاقو رکھنا صحیح ہے، اسی چاقو کسی کے پیٹ مارنا صحیح نہیں ہے۔ گھر میں ٹی وی رکھنا صحیح ہے، لیکن ٹی وی سے غلط فائدہ اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام یوز کیا جاتا ہے، اسلام مس یوز کی اجازت نہیں دیتا۔ بعض شوہر ہیں، کیا ہوا، مجھے واقعا ان چیزوں کو کبھی کبھی جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، ان کو بعض مردوں کو، بے غیرتوں کو اپنی سسرال سے توقعات ہوتی ہیں، سمجھے آپ، کہ ہم کو یہ جہیز ملے گا اور وہ ملے گا اور وہ ملے گا، اور سمجھے آپ، اور پیسے، سمجھے آپ، ہم کو 50 روپے ضرورت ہے، بیوی کا جو لے کے آؤ، پپا مانگ لے کے آؤ۔ اس سے بڑا بے غیرت انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی سسرال سے پیسے مانگ کے اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ ایک بار نہیں ملے، سمجھے آپ، تو ناراض ہو گئے، جانا نہیں ممی کے پاس، بالکل ہماری اجازت نہیں جانے کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ بے دینی کے نتائج ہیں کہ جو ہمارے سامنے سماج میں کثرت سے آ رہے ہیں۔ بہت سی بچیاں پریشان ہیں، بہت سی لڑکیاں اور عورتیں پریشان ہیں اپنے شوہروں کے ان اخلاق کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لہذا کیا ہے، اطاعت گزار ہونے کا مطلب نہیں کہ شوہر اپنی بیویوں کو کیا کرے، ان کے اوپر فرعونیت دکھائے، نہیں۔ اطاعت گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جو کہے اس کو آپ انجام دیجئے، لیکن شوہر اس کا مس یوز نہیں کرے۔ پھر ہم آتے ہیں جھگڑالو نہ ہو۔ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں بابا جھگڑا کرتی ہیں، بات جھگڑے، ان کے ہر بات جھگڑا ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیوں سے آپ چنانچہ انکوائری پہلے کریے کہ لڑکی کا ایسی جھگڑا تو نہیں ہے، جھگڑا کرنے والے شادی نہیں کرنا اس کے یہاں۔ وہ قدر دان ہو، شوہر کی قدر کرتی ہو۔ بعض اوقات معلوم کیا ہے، میں اس بات کو عرض کر دوں کہ معلوم کیا ہے، اگر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے، انشاءاللہ ہماری کلاس کے بعد گفٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کلاس میں آنے والوں کے لیے، 100% والوں کے لیے، سب کے لیے گفٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو آپ اس کی قدر کیجئے، چاہے وہ ایک پھول کا کیا کہتے ہیں ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ قیمت گفٹ کی نہیں ہوتی ہے، قیمت جذبے کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ایک شوہر بیچارہ گیا، کوئی چیز لے کے آیا اپنی بیوی کے لیے، اس کو دیا، یہ لے گیا، ارے یہ تو ایسا، اس میں نقص نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کو سمجھیے پلیز، یہ کام غلط ہے۔ کیا کرنا، اس کی قدر کرنا، یہ بہت اچھا ہے، ہم کو تو یہ پسند ہے، تو جملہ کرنا کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ آپ کو پسند نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ہر بات سچ بولنا صحیح نہیں ہے جگہ۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تو آپ اس کی کیا کریے، قدردانی کیجیے، نقص نکالنا۔ بہت سے مرد بیچارے گھر میں کچھ سامان لے کے نہیں آتے کہ جو سامان لے گا اس میں کبھی نکالتے، سمجھے آپ۔ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی کیا ہوا، ایک آدمی سپر مین ہو گیا۔ سپر مین کیا ہوتا ہے، آسمان میں ایسا اڑتا پھرتا ہے۔ وہ ایک دن اپنے کیا گھر میں آیا تو کیا پتا ہے میں کون ہوں، کہ کون ہوں، کہ میں سپر مین ہوں۔ بیٹھو میں سپر مین، 2 تھپڑ لگا دیں سپر مین ہوں، کہا نہیں، کیا دیکھا نہیں، ایک آدمی، کیا تم کو سپر مین دیکھو، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے اوپر سے آسمان سے اڑتا جا رہا تھا۔ ارے وہ میں ہی تھا، تم تھے وہ، اچھا تبھی آپ ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ تو بعض عورتوں کو ہوتی ہے ہر کام میں نقص نکالنے کی، یہ کام غلط ہے۔ یہ کام کیا ہے، غلط ہے۔ اصلاح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ بیچارہ 1 کلو آلو لے کے آئے، کیسے آلو لے کے آئے، چھوٹے چھوٹے، بڑے لے کے آنا چاہیے تھا، وہ بڑے لے کے آئے، اتنے بڑے آلو کے اندر خراب ہوتا ہے میری۔ تو یہ کام نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اکثر گھر میں یہ ہوتا ہے، عورتیں کبھی مطمئن نہیں ہوتی ہیں، سمجھے آپ، اور بات شوہر بھی ہوتے ہیں، اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ لہذا کیا ہے، لہذا قدردانی کرنی چاہیے، شوہر کے گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ خوب، اس کو فرماتے ہیں کہ حساس نہ ہو، ہر چیز میں سینسٹیو بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، اس قدر حساس، ہر چیز میں حساسیت، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسٹرانگ ہونا چاہیے ایک لیڈی کو۔ باقاعدہ آپ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کس قدر اسٹرانگ تھیں، انہوں نے بڑے بڑے مسئلے حل کر لیے ہیں، سمجھے آپ۔ لہذا بہت حساس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے، وہ خواتین میں جو بہت جلدی آ جاتی ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے بیماری شک کی۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت اور ہر مرد کو اس شک کی بیماری سے محفوظ رکھے، ٹھیک۔ مرد بھی ہوتے ہیں، میں بعض مردوں کو جانتا ہوں بیویوں پر شک اتنا ہی کرتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے جلنا نہیں، سمجھے آپ، سلام علیکم نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بیوی کیا وہ تو الفاظ نہیں ہیں، کسی سے ملنے دیتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے کہ کزنس ہیں، یہ ہیں، وہ ان سے ملیں گے تو کیا ہو۔ یہ تو شک نہیں کرنا،
انسان کو سب سے اہم چیز دین اور ایمان ہے. انسان کا دین ایمان محفوظ ہے نا تو کسی کے اوپر. اور یاد رکھیے اسلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو نا اسلام یقین کا مذہب ہے, سمجھے آپ. لیکن بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, اپنے شک کو یقین سمجھتی ہیں, وہ کام غلط ہے. شک کو یقین ہے, شک کو شک نہیں دینا. اس پر اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے اور شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا ہے تو کیا کریں گے, آپ باوضو ہیں, یقین پہ عمل کریں گے, شک کی پرواہ آپ کو نہیں کرنا ہے نا. شک سے کیا کرنا, اتنی اندر حساسیت نہیں ہونا, آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. دیکھو بعض عورتیں چاہتی ہیں کہ مرد کو پورا کنٹرول کریں, نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور بعض مرد چاہتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو پورا کنٹرول کریں. کنٹرول نہیں کرنا, دیکھیے نظارت, محبت, سمجھے آپ, یہ الگ چیز ہے. اور شک کی بنیاد پر کنٹرول کرنا. کہاں گئے تھے آپ, اتنے دیر کیوں آئے, کیا کر رہے تھے, فلاں کیوں گئے تھے. یہ چیزیں کیا ہیں, یہ چیزیں بعض اوقات انسان کے اندر ضد پیدا کرتی ہیں. اور بعض اوقات ہمارے سامنے کیسے ایسے آتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو ایسے ہیں, ہم کو توجہ نہیں کرتے ہیں, اور فلاں جگہ جاتے, یہ کرتے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ اس کے اندر نقص دیکھو ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ ہم کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنا کہ ہمارے اندر کمی کون سی کہ ہم کو چھوڑ کے وہ کہیں اور جا رہا ہے. آپ اپنے کو ایسا بناؤ کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں جائے نہیں, کہیں بھی جائے سیدھے گھر میں آئے. کیا سمجھے, اس کے یہاں مارنے کی کیا ضرورت ہے. لہذا ہر عورت کی تربیت, یہ سب مسائل تربیت کے ہیں. ایک بچی کو تربیت کس طرح کرنا کہ اپنے شوہر کو کیا کرے, خوش رکھے, ہمیشہ خوب حساس ہونا چاہیے, خوش اخلاق ہونا چاہیے. ضدی, بعض عورتیں بہت ضدی ہوتی ہیں, سمجھے آپ, ضد پکڑ لیتی ہیں, نہیں میرے کو ہونا, کہیں سے لے کے آؤ میرے کو ہونا. ارے یہ ہونا والا بڑا خطرناک ہے. ضد نہیں کرنا, کسی چیز کی بھی ضد کیا ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کمپرومائز کرنا, کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہے, وہی قربانی ہے. جہاں تو بچیوں کو قربانی سکھائیے. اور یاد رکھیے ہے نیچرلی عورتیں زیادہ قربانی دیتی ہیں کسی بھی فیملی میں, اور انہی قربانیوں کی بنیاد کے اوپر جنریشن بچی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر یہ عورتوں کو قربانی نہ ہوتی, یاد رکھیے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والی کون ہے, ایک عورت ہے. کون ہے وہ, جناب سمیہ. جب اسلام میں قربانی بات آئے گی سب سے پہلا نام کس آئے گا, سب سے پہلا نام ایک عورت